بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبیر اسٹوڈیو جامپور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو یقیناً آپ لوگوں کا ایمان تازہ کر دے گی۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ہندو نے کمنٹ کیے نیچے میرے بیان کے نیچے کہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں کہ یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی ہمارے لیے یہ ٹینشنیں کیوں ہیں؟ یہ غیرت مند لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو بن کے کوئی عورت گھر میں آئی تو اسلام آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس پہ ہوس کی نگاہ ڈالو۔ اب آپ نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے اپنی بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے اور محفوظ ہے۔ اور یہ بھی اسلام نے بتا دیا بھائی یہ طلاق بھی دے گا تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، راستہ بند۔ تو ہمارے پاس کتنی بڑی دلیل، کسی ایتھیسٹ سے پوچھو کہ یہ غلط ہے، وہ اگر غلط کہے گا تو غلط ہونے کی دلیل نہیں، وہ صحیح کہے گا تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس کتنی بہترین دلیل ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ کیا انداز ہے! میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ۔ اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا، یہ ایسی خاندانی آیت ہے، خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ۔ یہ انگریز کے الفاظ ہیں۔ اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے، وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا، تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا، وہ کیسے فیصلہ کرے گی؟ الفاظ کیا ہیں قرآن کے، آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پارے کا اینڈ۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں۔ کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے حرام۔ وبناتک، اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں، وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں۔ وبناتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں، اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں، چاہے ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، سب اس میں آ گئی۔ واخواتکم وعماتکم، تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے، بولو بھائی، پھپھی جسے کہتے ہیں، مقدس رشتہ ہے۔ جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماں والی نگاہ ڈال سکتے ہو، کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے۔ وعماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں، جس کو خالہ کہا جاتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا، تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی۔ واخواتکم وخالاتکم وبنات الاخ، تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں، کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاخت، تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں ماموں کہتی ہیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں۔ یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں، انکل بھی بنا رہی ہیں؟ انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے، وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے۔ جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے، تمہیں احترام دے رہی ہے، عزت دے رہی ہے، تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا، نہ حلال نہ حرام۔ حرام تو ویسے ہی حرام ہے، حلال بھی نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، کیا انداز ہے قرآن کا! وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا، ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہے۔ پہلے تو بہت ہوتا تھا، اب کم ہوتا ہے۔ مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں، عرب میں دستور تھا پیسے دے کے کسی کو کہتے ہیں تو پال لے، جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا۔ میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا، ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا تو پیدائش کو روکو مت، پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو، یہ پھر بھی بہتر ہے، اور یہ ثابت ہے اسلاف سے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا، حوالے کر دیا، تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے، ایک تقدس کا رشتہ، بولو بھائی، قائم ہو گیا۔ اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے، ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا۔
اور اللہ نے کیا فرمایا وا उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवी की जो माँ है वो भी तुम्हारी क्या है, मदर इन लॉ है ना। ये कैसे हो सकता है कि बीवी पे जो निगाह डालो वही निगाह उसकी माँ पे भी, ना ना ना, वो सास है वो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए, ये रिश्ते हमेशा के लिए हराम होते हैं, इनके हलाल होने की कोई सूरत नहीं है। वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, जिस औरत से तुमने निकाह किया और रुखसती भी हो गई, उस औरत की बेटी भी तुम पे हमेशा के लिए हराम, क्योंकि तुम उसके सौतेले बाप बन गए। फादर इन, एक ये भी एक तरह का फादर इन लॉ है, स्टेप फादर है और ये स्टेप डॉटर है। क्यों? इसलिए कि अब ये नहीं मुमकिन है कि इसकी मां से भी तुम्हारा रिलेशन हो और उसी वक्त में या किसी जिंदगी के किसी मोड़ पर अब उसकी बेटी से भी ना। भाई उस बेटी ने तुम पर एक दफा बाप की नजरें डाल दी हैं, क्योंकि वो मां का शौहर तो बाप ही जैसा होता है ना। वो एक दफा तुम्हें इस तौर पर एक्सेप्ट कर चुकी है कि मेरी वालिदा का क्या है, हस्बैंड है। तो अब ये रिश्ता ऐसा है कि अब क़यामत तक उससे निकाह नहीं हो सकता। वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, तुम्हारे जो बेटे हैं उनकी बीवियां भी तुम पर क्या हैं, जिसे बहू कहा जाता है। नहीं आ रही बात? क्योंकि बेटा जब उसको लेकर आता है तो तुम बेटे की वास्ते से उस पर बेटियों की निगाह डालते हो, और डालना भी चाहिए, और वो तुम्हें क्या एज ए फादर कर लेती है। तो बस ये हमेशा के लिए अब क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं भाई? और कुरान ने भी कहा वान तजमाउ बैनल उख्तैन, और दो बहनों को निकाह में जमा करना भी क्या है, क्योंकि एक औरत से जब तुम्हारा कोई रिलेशन है, उसकी मौजूदगी में उसकी सगी बहन से भी ये रिलेशन हो, इसको भी इस्लाम गैरत के खिलाफ समझता। हाँ, उससे अलहदगी के बाद निकाह हो सकता है, और हदीस के मुताबिक खाला भांजी से भी एक टाइम पे निकाह नहीं हो सकता, फूफी भतीजी से भी एक टाइम पे निकाह नहीं हो सकता। आगे अल्लाह ने फरमाया वा उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा जितने रिश्ते हैं तुम्हारे लिए क्या हैं, हलाल। ये अल्लाह ने तसल्ली दे दी। तसल्ली इस तरह दे दी कि अल्लाह इतने सारे तूने खवातीन की लिस्ट पेश कर दी जिनसे निकाह नाजायज़ है, तो हम तो सारी जिंदगी निकाह ही नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ने बताया इसके अलावा बहुत हैं, ठीक है ना, होल सेल के हिसाब से हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पर अगर तुम मौलाना तारिक मसूद साहब का बयान सुनते हो, फिर तो इस मामले में बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। वो हमारे भांजों ने कहा था ना, अभी जुम्मे को मैंने बयान में बताया था, 17-18 साल के हैं, मुझे कहने लगे भाई हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है। वो घर में जाके जिक्र कर रहे हैं कि अभी हमारी आमदन तो कुछ है नहीं, तो कच्ची आबादी में 2000 रुपए किराए पर कमरा मिल जाता है, किसी बेवा से कर लेते हैं। तो घर में जब इनकी वालदा ने ये बातें सुनी तो परेशान हुई, यार ये मेरे बच्चे किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो उनके अब्बा ने कहा कि जब मुफ्ती तारिक मसूद के बयान में बैठेंगे ये तो होगा, ये तो मैंने अब कल मुझसे ये मिले बड़ा वाला, वो कहने लगा मामू एक चीज हमारे जहन में आ रही है, अगर हम किसी बेवा से करें निकाह तो पहली शादी लड़की की 25 साल की उम्र में होती है, जो आमतौर पे जो शादी होती है कुंवारी लड़कियों की। शौहर 10 बहुत ज्यादा टाइम जल्दी मर गया तो 10-20 साल में जाके मरेगा, तो कोई 35-45 साल ही की हमें मिलेगी। तो मतलब परेशान हो रहे थे यार ये कैसे करें, हम इतनी कुर्बानी भी दें और 2000 का घर भी लें और फिर कच्ची आबादी में भी जाएं और वहां भी रहें, और ये कैसे। मैंने कहा भाई ये ऑर्डर पे बेवा करवाए बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये काम अगर आप इस उम्र में चाहते हो तो इसके लिए कोई ऐसे इदारे से राब्ता करो जहां ये बोर्ड लगा हुआ हो कि हमारे यहाँ और ऑर्डर पे औरतें बाकायदा बेवा करवाई जाती हैं। कुदरत की तरफ से किसी के बेवा होने का इंतजार करो। और मैंने कहा दूसरी बात ये कि ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, नजरिया बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मसला पता है क्या है, क्योंकि अभी आपकी जेब में रोकड़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो 45 साल की भी कोई बेवा मिल जाए ना तो गनीमत है। जो कुदरत की तरफ से बेवा जल्दी हो गई हो, तो औरतें सबसे पहले क्या देखती हैं, रोकड़ा देखती हैं। वो मेरा क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ इस बारे में, तो वो तो देखती हैं। तो लेकिन फिर भी मैं इनके वालिदैन से कहता हूँ अगर कोई मिल जाए इनको फ्री में तो कर लो, किसने मना किया है, लेकिन होता नहीं है। और अगर कोई मिलेगी तो डर ही होता है कि फ्रॉडी ना हो। अच्छा, इस पे एक इल्मी नुक्ते की बात भी है, वो फिर किसी और, क्योंकि पूरा बयान फिर उधर ही चला जाएगा, फिर मैं किसी और वक्त इसको मैं बताऊंगा कि ये मैं कभी ये नहीं कहता कि मुंह उठा के जहाँ चाहे निकाह कर लो ठीक है ना। निकाह में सबसे पहले ये देखना पड़ता है, गरीब लड़की से करो ये तो फायदे की चीज है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपकी नस्ल ना खराब हो जाए, और ये कुरान से भी साबित है। मैं गरीब लड़कियों से निकाह का मशवरा भी देता हूँ,
بیواؤں سے بھی دیتا ہوں, طلاق یافتاؤں سے بھی دیتا ہوں, لیکن چند چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا خاندان ہے جن میں تمیز ادب ہے ہی نہیں, چور اچکے ہیں وہاں کے لوگ, عورتیں, پھر شادی آپ کو نہیں کریں. کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں آج کل, باپ کو کوئی نہیں لفٹ کراتا. آپ کے بچے اس ڈیزائن کے پیدا ہوں گے کہ آپ بولو گے یار یہ کیا عذاب میں ڈال دیا ماموں نے. ٹھیک ہے نا, تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. پھر یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے, یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. ہاں, کسی کو خدا نخواستہ زنا کا خوف ہو, یہ خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا, پھر وہ جیسے تیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے نکاح کر لے, کیونکہ زنا سے بچائے اپنے آپ. لیکن نارملی غریب لڑکیوں سے تو کریں, بیوہ سے بھی کریں, اپنی سی عمر میں زیادہ ہے تو بھی کریں. ہمارے نبی نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا, 40 سالہ بیوہ سے, لیکن خاندان اچھا تھا. جیسے ہی نبی کو نبوت ملی ہے, سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے کی. ان کے تسلی کے الفاظ جیسے تھے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے اچھے خاندان کی تھیں. کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا ایسے فرشتہ آیا, یوں کیا, تو آپ پریشان تھے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا, اس لیے کہ آپ ہمیشہ بیوہ عورتوں کو سہارا دیتے ہیں, مسکینوں کا, یتیموں کا خیال کرتے ہیں. آپ کی زندگی اتنی اچھی گزری ہے. جی ناظرین, تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.